السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ پوئٹری کے حوالے سے ہے، اور پوئٹری میں بہت ذوق رکھتا ہوں، اور کچھ اشعار جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو وہ آپ کو سناؤں گا، کیونکہ جو پوئٹری ہے نا وہ آپ کے جو موجودہ حالات ہیں تو ان کی زبانی بھی گرتی ہے، اور کچھ اشعار آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہو، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی کسی چیز کو محسوس کیا جائے اتنا وہ چیز آپ کی زندگی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی شاعر حضرات جن کے کافی شعر ہیں تو انہیں بھی لازمی کسی چیز سے دلچسپی یا دل لگی ہوتی ہے، تب جا کے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یا پھول بھی گرتے ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں ہر بندے کو لگاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ جو شاعری کا مطلب ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کسی کی تعریف کرنا۔ پہلے تو یہ ہے اپنے رب کی تعریف، اور رب کے بعد اپنے محبوب کی تعریف۔ جیسے اللہ نے محبت کی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے انسان بھی محبت کرتا ہے اور اس کو کسی چیز سے لگاؤ یا کسی چیز سے دلچسپی ہوتی ہے۔ تو ایسا زندگی میں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو محبت نہیں ہوئی، لیکن دراصل ان کو محبت ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں، اپنی باتوں کو بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو بولو ایک سینسٹیو مزاج، تو وہ اپنے اندر رکھتے ہیں باتوں کو، اپنے جذبات کو، تو انہیں وہی چیز ان کو ایک انتہا کی سٹیج پہ لے کے جا سکتی ہے، اور لے کے جاتی بھی ہے۔ تو اور محبت ہی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ انسان کو لازمی محبت ہونی چاہیے۔ تو کچھ اشعار ہیں تہذیب حافظ کے، تو انہوں نے بولا تھا اپنی شاعری سے پہلے، ان کا انٹرویو تھا، انہوں نے بولا تھا کہ جب دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سمجھے، مطلب ایک تشبیہ ٹائپ وہ کر رہا ہے، اپنے الفاظوں کو بیان کر رہا ہے۔ جب مطلب دنیا تھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن یہ پتہ چلتا تھا کوئی انسان ہے ایسا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو یہی لفظ ہوتا ہے محبت کا نام، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ تو اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے ایک، سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، سب پرندوں سے پیار لوں گا میں، پیڑ کا روپ دھاڑ لوں گا میں، اگر نشانے پہ آ بھی جائے تو کون سا تیر مار لوں گا۔ اس کی خوبصورت سی تشریح ہے کہ محبوب سامنے بھی آ جائے، جتنے بھی گلے شکوے جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے سامنے بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے سامنے انسان مجبور ہوتا ہے۔ جب اکیلا ہوتا ہے انسان تو کہتا ہے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس طرح سے کر لوں گا، تو جب اس کو دیکھتا ہے تو ساری باتیں، سارے غم، سارا کچھ بھول جاتا ہے، تب صرف وہی نظر آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو ایک احمد فراز صاحب کا بھی شعر ہے، آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، جب شاہ کوئی ہاتھ لگائے ہے چمن میں، شرمائے لچک جاتے ہیں تو لگتا ہے تم ہو، جب رات گئی کوئی کرن میرے برابر، چپ چاپ سے سو جانا تو لگتا ہے کوئی ہے،
اور ان کے ایک بہت اچھے شعر ہیں. احمد فراز صاحب بہت اچھے شاعر تھے. تو ایسا ایک شعر تہذیب حافظ کا بھی تھا، کیونکہ وہ ایک نوجوان شاعر ہیں، تو ان کی پوئٹری کو تھوڑا دلچسپ سمجھا جاتا ہے. اور ان کے ایک غزل، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا، اتنا میٹھا تھا وہ اس سے برا لہجہ مت پوچھ، اس نے جس کو بھی جاننے کا کہا بیٹھ گیا، اس کی مرضی کہ وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس کی مرضی کہ وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا کہ فلاں میری جگہ بیٹھ گیا، بس میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. تو ان کے یہ غزل ہے جن کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت ملی تھی. اور اسی حوالے سے ایک علی زریون کا شعر ہے، کیونکہ وہ ایک عورت کو پیش نظر رکھ کے ایک شعر کی بیانی کر رہے تھے، تو ان نے پردے کے متعلق ایک بات بولی. ان نے بولا کہ چادر کی عزت کرتا ہوں اور پردے کو مانتا ہوں، چادر کی عزت کرتا ہوں اور پردے کو مانتا ہوں، ہر پردہ پردہ نہیں ہوتا اتنا میں بھی جانتا ہوں، سارے مرد ہی ایک جیسے ہیں تم نے کیسے کہہ ڈالا، میں بھی تو ایک مرد ہوں تم کو خود سے بہتر مانتا ہوں. تو یہ اشعار علی زریون کے ہیں. یہ بھی ایک نوجوان شاعر ہیں اور بہت اچھی قسم کی غزلیں ان کی ہیں. تو احمد فراز صاحب کا ایک شعر، اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. یہ احمد فراز صاحب کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، اور کافی زیادہ ان کے شعر ہیں، اور کافی زیادہ جو شاعر حضرات ہیں بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ احمد فراز صاحب ہیں، ساغر صدیقی صاحب ہیں، اور فیض احمد فیض صاحب ہیں، اور نوجوان شاعروں میں سے بڑا نام رکھنے والے سب سے پہلے تہذیب حافظ ہیں، علی زریون ہیں، اور جو ایک شاعری کی ایک تعلق حقیقت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جان ایلیا کی شعروں میں بہت اچھی بیان کی گئی ہے. تو بس اتنا سا تھا جو آج میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہے، جو میرے ایک دل کے الفاظ تھے جو آج میں نے بیان کیے ہیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اللہ حافظ.